علماء کرام ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یمن کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے صنعاء، ٹھیک ہے. اس شہر کا رہنے والا ایک شخص بڑا نیک تھا اور بڑا سخی بھی تھا. اس کے پاس ایک خوبصورت باغ تھا. اس شخص کا ایک فارمولہ یہ تھا کہ باغ کے جتنے بھی پھل خود بخود زمین پر گرتے تھے یہ فقیروں کو کہتا یہ سارے تمہارے، اٹھا لو. اور جب باغ کے پھل توڑے جاتے تھے تو درختوں کے نیچے کپڑے بچھا دیے جاتے تھے. جو پھل گر جاتے تھے توڑتے ہوئے یا ہاتھ سے نکل جاتے تھے تو وہ بھی فقیروں کو دے دیتا. جو خالص اس کا اپنا حصہ بنتا آخر میں سلیکٹ کر کے جو اپنا مال نکلتا اس کا بھی 10واں حصہ فقیروں کو دیتا تھا. یعنی ایسا سخی تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس کا بڑا شوق تھا. اللہ نے اس کے باغ میں بڑے پھل لگائے تھے، بڑے جناب ترقی، بہت خوبصورت باغ. اب اس بندے کا ہو گیا انتقال، ٹھیک ہے. جب انتقال ہوا تو اس کے 3 بیٹے تھے. بیٹے تھے کنجوس، باپ تھا سخی، بیٹے تھے کنجوس. تو اب انہوں نے سوچا ہمارے والد اکیلے اتنی سخاوت کر لیا کرتے تھے، فقیروں کو اتنا مال دینے کے بعد بھی ان کا مال بچ جاتا تھا، مگر اب تو ہم 3 ہیں نا، 3 فیملیز ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمیں تو اور مال کی ضرورت ہے نا. اب اگر ہم بھی اسی طرح سخاوت کریں گے تو پھر ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. تو بہتر یہ کہ ہم اب سخاوت نہ کریں. اب ایک رات جب پتا چلا کہ باغ کے پھل پک گئے، ریڈی ہیں. اچھا فقیروں کو بھی پتا چل جاتا تھا کہ بھئی اب باغ کے پھل اتریں گے تو صاحب مال بانٹے گا، تو وہ بھی جم گٹا لگا کے پہنچ جاتے تھے. تو ان بیٹوں نے پلان کیا کہ کل فقیروں کے پہنچنے سے پہلے، محتاجوں کے پہنچنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اور وہاں جا کر پہلے سارا ہی مال ہم نکال لیتے ہیں، ہم اب کسی کو بھی نہیں دیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کو کاٹ دیں گے، اس سے پہلے کہ محتاج فقیر آئیں اپنا مال لے کے ہم نکل جائیں گے. اب جب قسمیں کھائیں تو بالکل ارلی ان دا مارننگ، صبح اٹھ گئے، صبح اندھیرے، اور باغ پر پہنچے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. بڑے پرجوش تھے. اب قرآن کہتا ہے پلاننگ تو کر رہے تھے مگر انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا تھا، ولا یستثنون. پلان تو تھا مگر کیا انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، اپنی پلاننگ کر رہے تھے. کنجوسی تو اللہ کو پسند نہیں ہے، سخاوت اسے پسند ہے نا. کنجوسوں کو تو ذلت ملتی ہے. اب کیا ہوا، اتنے پرجوش تھے کہ صبح جلدی جلدی اٹھے اور راستے میں ایک دوسرے کو پتہ کیا کہہ رہے تھے، وہ بھی قرآن بتا رہا ہے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے. یعنی غریبوں سے نفرت، ان کو نہیں آنے دینا ہے، سارا مال ہم سمیٹ کے نکل جائیں گے. اچھا جناب جلدی جلدی چلیں. اب جب جیسے ہی وہ وہاں پہنچے تو حیران ہو گئے کہ پورا کا پورا باغ جل چکا ہے، پورا باغ تباہ ہو چکا تھا. راتوں رات اس میں کوئی آگ لگی. ان کا پلان تھا صبح سارے پھل اتارنے ہیں، اور جب صبح پہنچے جو باغ لدا ہوا تھا پھلوں سے سارا جل گیا. اب کیا کہتے ہیں، بے شک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے. ایک بھائی کہتا ہے لگتا ہے کسی اور کے باغ میں آ گئی، ہمارا نہیں ہے. دیکھو تو صحیح کوئی مسٹیک تو نہیں ہو گئی، ہمارے باغ میں تو بڑے پھل تھے، یہ تو پورا باغ ویران برباد جلا ہوا. جب غور کیا تو پتہ چلا نہیں، کسی اور کے باغ میں نہیں آئے، یہ تو ہمارا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، بھٹکے نہیں ہیں، راستہ چینج نہیں ہوا، یہ ہمارا ہی باغ ہے، بربادی ہو گئی. کسی کی سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا. جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کس قدر اس واقعے میں درس موجود ہے. سب سے پہلے تو اللہ پاک کی قدرت کے متعلق سبق سیکھیے نا، کہ کتنا ایسا ہوتا ہے جب ہم چاہتے ہیں یار یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں یہ میری پلاننگ. ہوتا وہ نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو رب نے چاہنا ہے نا، ہونا وہی ہے. انسان کہتا ہے میرا فیصلہ، میرا ڈیسیشن، میری پلاننگ، کچھ بھی کر لیں. ہاں اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، وہی خالق، وہی مالک، وہی قدرت والا.